پہلے میں غیر مسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک نمبر 1 سے سوال کریں. I'm Abhishek Garodia and I'm an engineer. See, my question is with regard to the hudud laws. Can I ask more than one question? One question, then wait, inshallah, come back to you, and then second question. One question at a time. You can go back. Yes, brother. Please clarify what hudud laws mean, basically with respect to the sexual exploitation of women. Sexual exploitation of women. It's a very pertinent topic right now, and it's been pertinent all through our lifetime. My point is, let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul-Haq regime, the hudud laws were imposed. I would like to know what the hudud laws say about the sexual exploitation of women. I mean, what kind of penalties and things like that are according to the women. Because let's say, take the example of Pakistan, as I said. After Zia-ul-Haq came to power, and Islamization of the entire country took place to an even greater extent, the incidents of rape have soared. And the point that they make is that 4 male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned. So please, could you explain this? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, میں اردو میں جواب دوں گا کیونکہ تقریر اردو میں تھی. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشول ایکسپلائٹیشن, اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے, اور مثال دی ان نے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے لیے, بلاತ್ಕಾರ کے لیے, زنا بالجبر کے لیے کیا سزا ہے. اور ضیاء الحق کا اس نے اگزامپل دیا کہ 4 ثبوت کی ضرورت ہے, نہیں ملے تو اسی لیے ریپ پاکستان میں بڑھ گئی. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ریپ کے لیے, زنا بالجبر کے لیے, بلاತ್ಕಾರ کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ یا زنا بالجبر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, جو میں نے آیت کوٹ کی, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں, اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا, دوسرا کچھ کیا, تو 4 ثبوت کی ضرورت ہے, یا بچہ لانے برابر نہیں. زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا, تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے. اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں. یہ تو اچھی بات ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے. اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں, لیکن ثبوت کی ضرورت ہے. اٹ میں بی این ایویڈنس اونلی آف دا وومن, بٹ اٹ شوڈ بی بیکڈ اپ ود سرکمسٹینشیل ایویڈنس. مطلب بلاತ್ಕಾರ اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے, اگر ثابت ہوتا ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو, چاہے وہ اینی وے سے ہو, ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں دیر از سم تھنگ لائک ماڈسٹی. ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو. آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایز ٹیزنگ, بعد میں ویریس ادر تھنگ, اینڈ ون آف دا ہائیسٹ از ریپ. وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں, لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایز ٹیزنگ. سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو, عورت کا بلاತ್ಕಾರ مت کرو. ہندوازم میں کہا گیا ہے, کرسچینٹی میں کہا گیا ہے, اسلام میں کہا گیا ہے. لیکن اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے, کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہ کرے. اسلام کے اندر حجاب ہے. حجاب, لوگ ہمیشہ بات کرتے عورت کا حجاب, عورت کا حجاب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے